یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. درود پڑھو بلند آواز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ. درود پڑھیں بلند آواز سے. وہ رب الحسین بحق الحسین آپ سب کا میرا مالک اس سفیدہ پہ آیا اپنی بات بارگاہ میں قبول اور منظور. رب کنین سید کنین کے صدقے میں بانیان مجالس معاونین مجالس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما. میرا بادشاہ اس گاؤں میں اسی طرح یہ عشرہ محرم جاری و ساری فرما. ان کے رزق عزت بخت میں جو ہے اضافہ فرما. میرے کریم اللہ اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما. میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے کریم اللہ جو دعائیں میرے ذمہ ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. جو حاضرین کے دلوں میں دعائیں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں مل کر بلند آواز سے صلوات. اور جو ہے صاحبان بزم معرفت بات شروع کی جائے. میرے معزز سامعین چلیں تب تک ہو جائے گا. میرے معزز سامعین تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کی کہ جو 14 کو خلق کر کے پھر انہیں غور سے خود کو غرور سے دیکھتا ہے. اس اللہ کی حمد و ثنا کہ جو میرے محترم سامعین ازلی ہے ابدی ہے سرمدی ہے سمدی ہے والی ہے ولی ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے منان ہے رحمان ہے صبور ہے شکور ہے غفور ہے خالق ہے مالک ہے منان ہے رحمان ہے. ہر حمد کی لائق ہے وہ الحمد جس کی حمد کو ہی محمد کہتے ہیں, جس کی بلندی کو علی کہتے ہیں, جس کے حیا کو فاطمہ کہتے ہیں, جس کے حسن کو حسن کہتے ہیں اور کرم کو حسین کہتے ہیں. اس ذات واجب الوجود کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے محترم سامعین نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب اللہ کی کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم پر اس انسان پر بڑا کرم کیا کہ اس انسان کو صاحب عزت بنایا. اس انسان کو ہم نے عزت بخشی فضیلت بخشی. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اس انسان کی عزت یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے سواریاں مسخر کی خشکی پر تری پر. اور ہم نے اس انسان کو فضیلت یہ بخشی کہ ہم نے اس انسان کو ساری مخلوقات سے
افضل بنایا. یعنی انسان کی قبلہ عزت یہ ہے، انسان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو شامل مخلوق نہیں بنایا، اشرف مخلوق بنایا. یقیناً آپ کی توجہ ممبر کی بارگاہ میں ہے، تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا. اللہ نے قرآن مجید میں اس انسان کی عزت و توقیر بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے انسان تو اتنا عزت دار ہے، اتنا تمہیں صاحب عزت بنایا ہے کہ تمہیں شامل مخلوق نہیں بنایا، تمہیں اشرف مخلوق بنایا ہے. تو لہٰذا تمہیں اس انسان کو اللہ نے مخاطب کیا اور فرمایا تمہیں اتنی عزت اس لیے دی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس عزت دار انسان کو روز محشر اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی اللہ اس انسان کو بتانا یہ چاہتا ہے، اے انسان تو اتنا صاحب عزت ہے تو پھر کل روز محشر تمہیں ہم ایسے ہی نہیں بلائیں گے، تمہیں روز محشر ہم کسی امام کے ساتھ بلائیں گے. اب زمین پہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، طے تمہیں کرنا ہے کہ تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے، منصوص من اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہونا چاہیے یا بندوں کا بنایا ہوا ہونا چاہیے. یہ طے تمہیں کرنا ہے کہ تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے. تمہارا امام مولا غدیر ہونا چاہیے، جناب امیر ہونا چاہیے، کل ایمان ہونا چاہیے، کلمت الرحمان ہونا چاہیے، مفسر قرآن ہونا چاہیے. تمہارا امام جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہونا چاہیے. یہ طے تمہیں کرنا ہے. تمہارا امام کوثر پینے والا ہو یا پلانے والا ہو، تمہارا امام جنت میں جانے والا ہو یا لے جانے والا ہو. اے انسان یہ طے تمہیں کرنا ہے کہ تم نے امام کون سا ماننا ہے، رہبر کون سا لے کے جانا ہے، رہنما کون سا لے کے جانا ہے. جب اللہ کی عدالت میں جاؤ گے، جیسا تمہارا امام ہوگا ویسا تمہارا انجام ہوگا، جیسا تمہارا امام ہوگا ویسا تمہارا انجام ہوگا. اب طے تمہیں کرنا ہے. اگر تم اللہ کا بنایا ہوا امام لے کے نہیں جاؤ گے تو یاد رکھنا نہ وہ غلام بخشا جائے گا نہ اس کا امام بخشا. توجہ ہے میرے محترم، تمہید ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. اللہ انسان کو انسان کی عزت توقیر سمجھانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے. قرآن مجید نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب. اللہ نے پہلا انسان خلق کیا تو اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنَ الطِّينِ، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. اللہ نے اتنا نہیں کہا، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہا وَإِذْ قَالَ، حبیب وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. حبیب تم وہ وقت یاد کرو جب رب نے، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. بھائی آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. آدم بن رہے ہیں، یاد مصطفیٰ کو دلایا جا رہا ہے. بن آدم رہے ہیں، یاد خاتم کو دلایا جا رہا ہے. قبلہ میرے محترم سامن، اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب میں آدم کو بنا رہا تھا. اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب میں موسیٰ کو نیل کا رستہ دکھا رہا تھا. اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ کو سولی سے بچا رہا تھا. اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کعبہ تعمیر کر رہا تھا. اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب نوح کشتی نجات بنا رہا تھا. اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب یعقوب یوسف سے بچھڑ رہا تھا. تو پتہ چلا قرآن مجید میں ایک آیت نہیں کئی آیتیں ہیں. اللہ اپنے محمد کو یاد کروا رہا ہے. اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب میں آدم کو مٹی سے بنا رہا تھا. بھئی آدم مٹی سے بن رہا ہے، یاد مصطفیٰ کو دلایا جا رہا ہے. یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. تو لو میں بات کھولتا ہوں، موسموں کا اثر اس پہ ہوتا ہے جس کے پیر موسمی ہو. میرے محترم سامن، لوگ کنجوسی میں نہیں کروں گا، توجہ ہاتھ آپ کر لینا. میرے محترم سامن پھر مجھے جملہ کہنے دو. آدم بن رہا تھا، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. نوح بن رہا تھا، میرے نبی دیکھ رہے تھے. یحییٰ بن رہا تھا، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. یعقوب بن رہا تھا، میرے نبی دیکھ رہے تھے. یوسف بن رہا تھا، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. کائنات بن رہی تھی، میرے نبی دیکھ رہے تھے. ابراہیم بن رہا تھا، میرے نبی دیکھ رہے تھے. اسماعیل بن رہا تھا، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. اسحاق بن رہا
रहा था, मेरे नबी देख रहे थे। मूसा बन रहा था, मेरे नबी देख रहे थे। ईसा बन रहा था, मेरे नबी देख रहे थे। जन्नत बन रही थी, मेरे नबी देख रहे थे। जहन्नम अली के दुश्मनों के लिए बन रही थी, मेरे मुस्तफ़ा देख रहे थे। कायनात बन रही थी, मेरे नबी देख रहे थे। लोह बन रही थी, नबी देख रहे थे। कुर्सी बन रही थी, नबी देख रहे थे। कलम बन रहा था, नबी देख रहे थे। बैतुल मामूर बन रहा था, मेरे मुस्तफ़ा देख रहे थे। किबला जो पूरी कायनात पर गवाह हो, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इसी सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया। फिर उसी जबान से उसी नबी ने फरमाया, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। तो फिर मुझे जुमला कहने दो, जो पूरी कायनात पर गवाह हो, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गवाह हो, उसे अलीयुन वलीउल्लाह। इस तरह नहीं मिल के आखिरी बंदे तक हैदरी, जो पूरी कायनात पर गवाह हो, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गवाह हो, उसे अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। वाइस काल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन। ए हबीब, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। याद मुस्तफ़ा को दिलाया, बनाने वाला हूँ मिट्टी से। पहला बशर, पहला इंसान। अल्लाह मौजू है इंसान और ईमान। अल्लाह पहला बशर, पहला इंसान मिट्टी से जमीन पर बना रहा है। तीन से, तोराब से। पता चला आदम पहले नहीं, आदम से पहले तोराब है। आदम पहले नहीं, आदम से पहले किबला तोराब है। तोराब तब होगी जब अबू तुराब होगा। जागना न्याज़ मौला। आदम से पहले मिट्टी है, मिट्टी से आदम को बनाया। अब अल्लाह ने आदम को सिर्फ मिट्टी से नहीं बनाया, चार अनासर से हजरत आदम बने, आग, हवा, मिट्टी, पानी। अब मेरे मोहतरम सामिन, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब मैं इसे बना लूं, सजा लूं, नफ़ख्तुहु फीही मिन रूही, जब इसमें अपनी रूह डालूं, फिर सजदा करना है। जब रूह डालूं, फिर सजदा करना है। पुतले को सजदा नहीं अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब रूह डालूं तब सजदा करना है। अल्लाह ने आदम को सजदा पहले करवाया, आदम की फजीलत किबला बाद में बताई। जागिएगा न्याज़ मौला। अल्लाह ने आदम को सजदा पहले करवाया। क्या जुमला कहा? नफ़ख्तुहु फीही मिन रूही, जब इसमें रूह डाल दो। अल्लाह ने फजीलत आदम को ही नहीं बताई, बनाते ही कहा जब रूह डालूं फौरन सजदा करना है। ये मसला है आदम की खिलाफत का। अल्लाह ने आदम की खिलाफत का ऐलान भी किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। आदम की खिलाफत का ऐलान भी किया, लेकिन ये मसला है आदम की खिलाफत का कि अल्लाह ने आदम की जो फजीलत थी इल्म की, इल्म भी पंजतन के नामों का था, उसका मुजाहिरा कुरान है मेरा बयान नहीं, उसका मुजाहिरा फरिश्तों के सामने बाद में करवाया। आदम को पहले सजदा करवाया। जिसने सजदा ना किया, जब अल्लाह ने कहा ना सब ने सजदा करना है, फसजदल मलाइका कुल्लहुम अजमाउन, सारे फरिश्तों ने सजदा कर दिया इल्ला इब्लीस। इब्लीस ने सजदा ना किया, अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, अल्लाह ने उसके गले में लानत का तौक डाल दिया। अब आदम की फजीलत दिखाए बगैर, पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। आदम की फजीलत दिखाए बगैर अल्लाह ने आदम की खिलाफत का ऐलान भी किया, आदम को सजदा भी करवाया। अब फजीलत दिखाए बगैर आदम की खिलाफत न भूला न भटका न अटका। बात मेरे अंदर है, आपको समझा लूं, आप समझ जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आदम की खिलाफत में अल्लाह ने आदम को सजदा पहले करवाया, आदम को सजदा पहले करवाया, फजीलत आदम बाद में बताई। मेरे अली की वलायत का ऐलान बाद में किया, फजीलत अली पहले बताई। भाई आदम की खिलाफत में आदम की खिलाफत का ऐलान भी पहले, आदम को सजदा भी पहले, फजीलत इल्म जो थी उसका मुजाहिरा फरिश्तों के सामने बाद में किया। लेकिन जब अली की वलायत की बारी आई तो मेरे मोहतरम सामिन, जनाबे अमीर पहले बनाया, ऐलान गदीर बाद में हुआ, कुल्ले ईमान पहले बनाया, ऐलान गदीर बाद में हुआ, मर्द मैदान पहले बनाया, ऐलान गदीर बाद में हुआ, बिस्तर हिजरत पे पहले सुलाया, ऐलान गदीर बाद में हुआ, दावत अशीर में उठ के अली ने वादा
پہلے فرمایا، اعلان غدیر بعد میں ہوا۔ محمد الرسول اللہ کی علی ولی اللہ نے ایسے حفاظت کی جیسے حفاظت کرنے کا حق تھا، یہ پہلے کیا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا، فاتح خیبر پہلے بنا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا، فاتح احد پہلے بنا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا، فاتح خندق و خیبر پہلے بنا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا، مرد میدان پہلے بنا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا، خطیب منبر سلونی پہلے بنا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا، عالم علم لدنی پہلے بنا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا، مرضی یزدان پہلے کہلایا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا، مرد میدان پہلے بنایا۔ اعلان غدیر بعد میں ہوا تو فیصلہ کرو ٹونگ بچا میں میرے محترم سامعین، اللہ نے علی کے فضائل پہلے بتائے، محمد نے ولایت کا اعلان بعد میں کیا۔ ادھر آدم کی خلافت کے معاملے میں اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان پہلے کروایا، آدم کو سجدہ بعد میں کروایا، آدم کی فضیلت بعد میں بتائی۔ تو سمجھنے کی کوشش کرو میرے محترم سامعین، آدم کی خلافت میں جو آدم کی فضیلت دیکھے بغیر انکار کرے وہ اتنا بڑا مردود ہے، تو جو علی کے فضائل دیکھ کے ولایت کا انکار کرے، اللہ اکبر، اونچا ہوئے علی ولایت وہ کتنا بڑا مردود۔ میرے محترم سامعین، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پہلا انسان مٹی سے بنانے والا، پہلا بشر، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ خود مخاطب ہوا، اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اللہ نے قبلہ یہ نہیں کہا کہ جسے میں نے پہلا بشر بنایا، جسے میں نے پہلا انسان بنایا، جسے میں نے پہلا نبی بنایا، جسے میں نے پہلا خلیفہ بنایا، نہ، اللہ نے کہا اسے سجدہ نہیں کیا، اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ پتہ چلا یہ ہاتھ عام نہیں، یہ ہاتھ عام نہیں، ورنہ اللہ کہہ دیتا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے پہلا انسان بنایا، تو نے میرے خلیفہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے پہلے بشر کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ زمانے کو کبھی پتہ نہ چلتا وہ اللہ کے دو ہاتھ کون سے تھے۔ کل ایمان کے قدموں میں کامل ایمان سلمان بیٹھا تھا، بیٹھ کے کہتا ہے مولا قرآن کی آیت ہے خلقت بیدی، اللہ کہہ رہا میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ اگر ہاتھ مانو تو بھائی جاگنا نیاز ہے مولا، مسلمان نہیں رہتا، آیت نہ مانو سلمان نہیں رہتا۔ وہ کون سے دو ہاتھ تھے جنہوں نے آدم کو بنایا تھا؟ تو کل ایمان میں کامل ایمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے سلمان دیکھ یہی وہ دو ہاتھ تھے جنہوں نے آدم بنایا۔ اللہ اکبر، آخری بندے سے کہا ہے دری تو جو ہے میرے اسے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس بولا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی منت، جاگیے گا ناز مولا، من النار خلقتہ من الطین۔ جب اس نے کہا نا مجھے تو نے، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، لیجئے تراب کے بغض میں مردود بن گیا شیطان۔ آئے ہائے ہائے، جاگو نیاز مولا، وقت اتنا مختصر ہے کہ مجھے اپنی بات بھی مکمل کر۔ لیجئے تراب کے بغض میں مردود بن گیا، ابلیس سب سے بڑا مردود بن گیا تراب کے بغض میں۔ اور اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے قبلہ، حالانکہ حضرت آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، آگ سے،
हवा से, पानी से, मिट्टी से। इसने चौथे का इनकार कर दिया, तीन का इनकार नहीं किया, इसने चौथे का इनकार कर दिया। पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। भाई चार चीजें थी आदम में, आग, हवा, मिट्टी, पानी। और मेरे मोहतरम सामिन इसने क्या किया? इसने तीन का इनकार नहीं किया, इसने चौथे का इनकार कर दिया। तो मुझे जुमला कहने दो, ये पुराने शैतानों की पुरानी आदत है कि वो चौथे का इनकार कर देते हैं। मेरे मोहतरम सामिन जब इसने इनकार किया तो अल्लाह ने मिट्टी का, तीन का, तुराब का इसने इनकार किया तो अल्लाह ने कहा फखरज, दफा हो जा, निकल जा मेरे दरबार से, तू मरदूद है। लानत का तौक गले में डाल के इसे अपने दरबार से निकाल दिया। तो फैसला टाउन बुच्चा में करो मेरे मोहतरम सामिन। जो तुराब से बुग़्ज़ रखे वो इतना बड़ा मरदूद है, तो जो अबू तुराब से बुग़्ज़ रखे। अल्लाह ने इस इंसान को बड़ी इज्जत दी। इंसान का तज़किरा कुरान मजीद में किया कि ऐ इंसान, मैंने तुम्हें तमाम मखलूक से अफजल बनाया। आयत का टुकड़ा सुनिएगा। ऐ इंसान, मैंने तुम्हारे लिए सवारियां मुसख्खर की, खुशकी पर, तरी पर। इंसान ठोकर मारे, उस जमाने के उलमाए मुफस्सरीन ने लिखे हैं खच्चर, घोड़े, सवारियां, गधे, ऊंट, ये अल्लाह की मखलूक है, लेकिन ताबे है इंसान के। इंसान ठोकर मारे चल पड़ते हैं, इंसान रोक के रुक जाते हैं, इंसान मोड़े मुड़ जाते हैं। ये इज्जत इंसान है कि अल्लाह ने इंसान को ये इज्जत दी, सवारियां मुसख्खर की। इंसान ठोकर मारे तो हैवान चलता है, इमाम ठोकर मारे तो मुर्दा उठ के चलता है। माहौल बनाना मैं पढ़ना चाहूंगा अगर आप सुनना चाहेंगे। इंसान ठोकर मारे तो हैवान चलता है, इमाम ठोकर मारे तो मुर्दा उठ के चल। नहीं, मैं मेरे मोहतरम सामिन बात बदल के करता हूँ। इमाम का अल्लाह ने जो इख्तियार रखा है उसे मोजज़ा कहते हैं। इंसान का जो इख्तियार है वो महदूद है, इमाम के इख्तियार को मोजज़ा कहते हैं। इमाम चाहे तो जिंदा को मुर्दा कर दे, आए हाय, मुर्दे को जिंदा कर दे। मेरे मोहतरम सामिन, किताबें मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, लिखा पड़ा है कि एक दिन अमीर कायनात के पास कुछ बंदे एक जनाजा लेकर आए। जब अली ने मिंबर पे दावा किया था सलूनी सलूनी कबल अन तकफिदूनी, कि पूछो मैं सब कुछ जानता हूँ। अली ने जब ये दावा किया, एक दरूद पढ़े बुलंद आवाज से। समेटूंगा, आज एक दरूद और बुलंद। एक सुनने वाली सलवात पढ़े ना, सोने वाली नहीं, मिल के बुलंद आवाज। तवज्जुहात अब मेरी जानिब रहें तो मैं बात अपनी मुकम्मल करूं। इमाम का इख्तियार क्या है? वो जिंदा को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा कर सकता है। तवज्जुहात मेरी जानिब रहे। बंदों ने जब अली का दावा सुना, देखने लगे, कहने लगे जो भी मसला उलझ जाता है वो अली की बारगाह में सुलझ जाता है। आज हम ऐसे करेंगे, अली को आजमाएंगे, देखेंगे अली जो कहते हैं मैं सब जानता हूँ। आज हम एक जनाजा लेके जाएंगे, जाके अली के सामने जिंदा बंदे का जनाजा होगा, अली के सामने जनाजा रखेंगे, वो अली जनाजा पढ़ा देंगे। जब जनाजा पढ़ा देंगे हम बंदे को उठाएंगे और उठा के कहेंगे अली आप दावे ऐसे करते रहते हैं, आपने जिंदा का जनाजा पढ़ा दिया। बंदा इन्होंने तैयार किया, कफन उसे पहना दिया, चार पाई पे लटा दिया, चार बंदों ने उसको कंधा दिया। कंधा देकर मेरे मोहतरम सामने जाकरी ते काल दा जोड़ कोई नहीं, लेकिन एक दो मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। मिंबर में किबला को दूं, बादब बामुराद बेअदब बेमुराद, लेकिन तवज्जुहात आपकी यकीनन मिंबर की बारगाह में हैं, रहेंगी। मेरे मोहतरम सामने ये जनाजा उठा के लेकर आए। जैसे जनाजा उठा कर लेकर आए, इन्होंने अली से कहा या अली ये बंदा मर गया है, अली इसका
کا جنازہ آپ پڑھا دیں۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ اس بندے کو دیکھا، اس ظاہری جو جنازہ تھا اس جنازے کو دیکھا، ایک دفعہ ان کو دیکھا، ایک دفعہ سرکار سلمان کو مسکرا کے دیکھا۔ علی نے فرمایا اچھا اس کا جنازہ پڑھانا ہے؟ ہاں یا علی مر گیا ہے، جنازہ پڑھائیں۔ علی نے کہا انتظام کرو، صفیں باندھو، صفیں باندھی گئی۔ پائی جب چار پائی امیر المومنین کے سامنے رکھی گئی، مسند امامت پہ علی آئے۔ اب حجت تمام کرتی ہے۔ قبلہ علی نے مسند امامت پہ آ کے علی نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، پھر جو لے کر آئے تھے ان سے کہا مر گیا ہے، جنازہ پڑھاؤ۔ ہاں یا علی مر گیا ہے، جنازہ پڑھائے۔ علی نے پھر پوچھا جنازہ پڑھا دو؟ ہاں علی جنازہ پڑھا دے۔ علی نے پھر پوچھا جنازہ پڑھا دو؟ ہاں علی جنازہ پڑھا دے۔ میرے محترم سامن، اس بار امیر المومنین نے لسان اللہ سے ایک جملہ بھی ساتھ کہا۔ علی نے فرمایا مر گیا ہے، جنازہ پڑھا دو۔ ہاں علی پڑھا دے۔ علی کہتے مر گیا ہے، اللہ اکبر۔ علی نے جیسے ہی جنازہ پڑھایا، جنازہ مکمل ہوا، یہ ایک دوسرے کو گولیاں مارنے لگے کہ اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو۔ بندے اس کے قریب آئے، جیسے ہی اس کا کفن ہٹایا، یہ زندہ نہیں تھا، یہ مرا پڑا تھا۔ یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ابھی تو ہم نے اسے کفن پہنایا تھا، اس نے خود پہنا تھا، ابھی پہنایا تھا، اس نے خود پہنا تھا، ابھی ہم لے کے آئے ہیں، ابھی یہ زندہ تھا۔ یا علی یہ مر کیسے گیا؟ علی یہ مر کیسے گیا؟ یا علی یہ مر کیسے گیا؟ یا علی ابھی یہ زندہ تھا، ابھی یہ زندہ تھا، یہ مر کیسے گیا؟ سرکار سلمان آگے بڑھے، ان کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں اسے اٹھاؤ جا کے دفناؤ، اسے اٹھاؤ جا کے دفناؤ۔ اور آج کے بعد اتنا سوچ کر علی کو آزمانا، یہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو، یہ جو کہہ دیتا وہ ہو جاتا۔ لہذا اختیار امام یہ ہے کہ وہ زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ کر سکتا۔ بس عزادارو، چلا گیا رسول، روتی رہی بطول۔ علامہ صدر الدین قزوینی لکھتے ہیں کربلا کے میدان میں چار سر ایسے ہیں، جب تن سے جدا ہوئے نا، آسمان والے تاج گرا کے روتے رہے، زمین والے خاک اڑا کے روتے رہے۔ ان میں پہلا سر ہے حسن کے یتیم قاسم کا۔ جملہ میرا نہیں، بار میں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا سر گھوڑوں کے سنبوں نے جدا کر دیا۔ باقی شہداء جب شہید ہو گئے نا، پھر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حسن کا یتیم ابھی زندہ تھا، ان بے غیرتوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ دوسرا سر ہے شہزادہ علی اصغر کا، جو ایک بار نہیں 2 بار شہید ہو گئے۔ جب 11 محرم سروں کی گنتی کی نا، یہ کہتے ہیں مارے 72 تھے، سارے 71 کیوں ہیں؟ عزادارو، ایک ملاؤن کہتا ہے میرا انعام بڑھاؤ، میں نے دیکھا تھا خیمے کے پیچھے حسین دفن کر رہا تھا۔ عزادارو، علماء فرماتے ہیں یہ نیزے لے کر وہاں زمین پہ نیزے مار رہے تھے کہ رو کے علی اصغر کی ماں کہہ رہی تھی نہ مارو میرے مرے ہوئے بچے کو۔ ایک نیزے، اگر کوئی ظاہر بیٹھا ہے تو تائید کرے گا، ایک نیزے کے ساتھ شہزادہ علی اصغر کا لاش برآمد ہوا۔ یہ حسین بادشاہ کے سینے پہ لے کے آئے، اللہ جانے کس رنگ میں سرطن سے جدا کیا۔ ماں تڑپتی رہ گئی، روتی رہ گئی، میرا پیاسا سر۔ تیسرا سر میں پڑھوں گا، چوتھا سر میں نہیں پڑھوں گا، میرے حصے کا مصحف قبلہ پڑھیں گے۔ تیسرا سر ہے شہزادہ علی اکبر کا، جب تن سے جدا ہوا
تو آسمان والے تاج گرا کے روتے رہے، زمین والے خاک اڑا کے روتے رہے۔ عزادارو یہ تیسرا سر شہزادہ علی اکبر کا تھا۔ عزادارو شمر نے اعلان کیا کہ اس کو برچی حسین ابن نمیر نے ماری ہے۔ اس علی اکبر کا جو مصطفیٰ کی شکل والا ہے سر کون کاٹے گا؟ مرہ ابن منکسر حمزادہ آگے بڑھا، یہ کہتا ہے میرا اتنا حوصلہ ہے کہ میں مصطفیٰ کی شکل والے کا سر کاٹوں گا۔ عزادارو یہ لے کے آیا خنجر، اس نے اس کے ہاتھ میں دیا، یہ علی اکبر کے لاشے پہ لے کے آیا۔ عزادارو یہ لاشے پہ آیا، شمر کہتا ہے سر کاٹ۔ عزادارو یہ کہتا ہے میں ادھر سر نہیں کاٹوں گا، میں علی اکبر کا لاشا وہاں لے جاؤں گا جہاں برقوں میں پالنے والی بیٹھی ہے، میں وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی بہنیں بیٹھی ہیں، میں وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی ماں بیٹھی ہے۔ 4 ملعونوں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، عزادارو یہ وہاں لے کے آئے۔ عزادارو اس نے خنجر علی اکبر کی گردن پہ رکھا کہ 4 سال کی سیدزادی آگے بڑھی، آگے بھائی کے سینے پہ لیٹ گئی، رو کے کہتی ہے میں سر نہیں کاٹنے دوں گی۔ یہ جب کہتی ہے نا بی بی میں سر نہیں کاٹنے دوں گی، مرہ ابن منکسر حمزادہ دائیں آیا، بچی دائیں آ گئی، یہ بائیں آیا، معصومہ بائیں آ گئی۔ یہ شمر سے کہتا ہے حسین کی سکینہ مجھے سر نہیں کاٹنے دیتی۔ عزادارو شمر نے لوہے کا تعزیہ نہ لیا، اس نے ظلم شروع کیا۔ عزادارو حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی سجاد میری سکینہ مر جائے گی، سجاد میری سکینہ کو چھڑا لو۔ ایک مرتبہ معصومہ نے رخ کیا مدینے کی طرف، رو کے کہتی ہے سغرا اب انتظار